وڑائچ صاحب، شیخ صاحب کی چلیں سیاسی پیشن گوئیاں تعلق اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ان کی سیاسی پیشن گوئیاں کافی ان کی لائن پٹتی رہی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر. بہت ہی بلند و بانگ دعوے انہوں نے کیے کہ تحریک عدم اعتماد ختم میں ناکام ہوگی، سب کچھ ہوگی، وہ ہر چیز الٹی ہوگی. لیکن عمران خان صاحب کی کال اسلام آباد آنا، وہ اس کروشل ٹائم میں وہ ایک اپنی اہمیت، ساتھ ہی پاکستان کی مسلح افواج کے اندر جو چینج آف کمانڈ ہے اس کی بھی بہت سگنیفیکنس ہے. کیا عمران خان صاحب کی اسلام آباد آنے کی کاوش، کال، یلغار، اس کا تعلق بلا واسطہ یا بال واسطہ اس اپوائنٹمنٹ سے ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا تاکہ آپ کے ویورز بھی سمجھ جائیں. جی میرا خیال ہے وہ بھی خاص، دیکھیں نا بڑی دیر سے ڈیلے کر رہے ہیں. وہ ایک خاص ٹائم پہ وہ چاہتے ہیں کہ جس وقت چین آف کمانڈ جو ہے وہ بدل رہا ہو یا بدلنے والا ہو یا ویک لنک ہو درمیان میں، اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ وہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ سخت فیصلے نہ ہو سکیں، بڑے فیصلے نہ ہو سکیں. دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی وفاقی حکومت، صرف وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی حکومت کی حفاظت نہیں کر سکتی اگر 25,000 کا جلوس بھی آ جائے. بالکل ٹھیک. صرف 25,000 کے جلوس کی بھی مخالفت نہیں کر سکتی. ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک نے جام کر دیا تھا اور حکومت جو ہے وہ بے دست و پا ہو گئی تھی. تو اس لیے جتنی دیر تک پاکستان کی جو ساری ایجنسیاں وہ ساتھ نہ دیں، وہ صوبائی حکومتیں ساتھ نہ دیں، لانگ مارچ کو تو روکا نہیں جا سکتا. تو لانگ مارچ بے بس تو کر سکتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر وائلنس ضروری ہے. کیا عمران خان وائلنس کی طرف جائیں گے؟ اگر وائلنس کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اپنے نتائج ہیں. پھر کیا اس کے نتیجے میں فائرنگ ہوگی، کیا اس کے نتیجے میں آنسو گیس چلے گی، کیا ڈرون چلیں گے، کیا ہوگا، اس کے پھر نتائج آگے کیا ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرف حالات جانے ہی نہیں چاہیے. ایک جلسہ ہوگا لانگ مارچ اور جلسے کے بعد لوگ گھر چلے جائیں گے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، اتنا پروٹیسٹ، نمائش کی حد تک، اپنی ایکسپریشن کی حد تک، یہ دکھانے تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس سے آگے کی جو بات ہے وہ خطرناک ہے. اس سے آگے جو بھی گیا ہے اس نے خطرناک نتائج دکھائے ہیں اور وفاقی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا رکنا. ٹھیک. حبیب اکرم صاحب، کمزوری وفاقی حکومت کی محض ایک خاص حدود تک اس کا قیام اور اس کی طاقت وہ اپنی جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ بات فیکچول ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب کی اسلام آباد کی یہ کال لانگ مارچ کی آپ کے نزدیک اس کا زیادہ تعلق نومبر میں ہونے والی چینج آف کمانڈ سے ہے یا محض الیکشن ڈیٹ سے ہے کہ بس چلیں وہ الیکشن ڈیٹ مل جائے اور حکومت میرے زور سے اور میری طاقت سے، عوامی طاقت سے کہے جی کہ ہم گھر جا رہے ہیں تاکہ وہ معاملہ بھی ڈیفر ہو جائے؟ منیب، اسی آپ کے جو سوال ہے اسی میں اس کا جواب بھی پوشیدہ ہے. وہ یہ ہے، وہ ابو علی سینا نے کہا تھا کہ جو پیدا ہو اور اس کو جو پہلا مرض ہو، پھر چاہے وہ 1000 سال بعد بھی مرے گا اسی مرض سے. بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت وجود میں آئی ہے، یہ جو مینڈیٹ کی کرچیاں ہیں جنہیں جوڑ کے یہ حکومتی گلدان تیار کیا گیا ہے، یہ اس کے وجود میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے وجود میں آنے کی وجہ نومبر سے متعلق نہیں تھی؟ کیا یہی تھا نا؟ وہ تو اب خرم دستگیر خان صاحب ریکارڈ کے اوپر ہے. جی، ایک مفروضہ تھا کہ اگر ایک فلاں صاحب جو ہیں اگر وہ اس منصب پر آ گئے تو اس صورت میں پھر اگلا مفروضہ قائم ہوتا تھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. جب ان سارے مفروضوں کا دائرہ مکمل ہوتا تھا تو بہت سارے لوگوں کو اپنی سیاسی بقا مشکل میں نظر آ رہی تھی، بلکہ کچھ کو تو جسمانی بقا بھی مشکل میں نظر آ رہی تھی. جب فضا میں آپ نے ایک حکومت ہٹائی اور دوسری وجود میں آ گئی، تو اب عمران خان صاحب کا لاجیکلی سب سے بڑا آپشن تو یہی ہوگا نا کہ یہ حکومت جس مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے اس مقصد کے حصول میں کسی طریقے سے اس کو روک دیا جائے. تو لہٰذا دیکھیے، یہ ایک جس بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب اپنی آمد اور اس کے بعد اپنی آئندہ الیکشن کیمپین استوار کرنا چاہ رہے ہیں، عمران خان کا خیال یہ ہے کہ اسی سال یہ دھرنے کے ذریعے یا لانگ مارچ کے ذریعے یا اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے وہ کسی ایسے شخص کو آگے آنے میں مدد دے سکتے ہیں یا مشاورت ان سے کی جا سکتی ہے جس کا نتیجہ ان کے لیے برا نہ ہو.